बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक ऐसा नबी जिसने शेरों के साथ ज़िंदगी गुजारी थी और जब उन्हें आग में डाला गया तो आग ने उन्हें मामूली सा नुकसान भी ना पहुंचाया और उनको जला ना सकी। आज मैं आपको इस वीडियो में एक ऐसा वाक़या बताऊंगी जिसको सुनकर इंसान ताज्जुब करता है, क्योंकि हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी इस पर बहुत असर करती है। हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम खुदा के भेजे हुए नबी थे। मिलाद से 2500 साल पहले 5वीं कर्म में बैतुल मुक़द्दस के शहर में पैदा हुए। हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम इशराफ़ज़ादों में से थे। दानियाल का मतलब ये है कि खुदावंद मेरा काजी है। जब हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम पैदा हुए तब उनके वालिदैन की खुशी और ज़ौक़ ज़्यादा मुद्दत तक ना रही, क्योंकि उस ज़माने में मुल्क में अजीब हालात पेश आते थे। एक रिवायत के मुताबिक उस ज़माने में मिस्र के बादशाह ने यहूदा के बादशाह के साथ जंग का ऐलान किया था, और चूँकि हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम अशराफ़ज़ादों में से थे और उनकी जान को ख़तरा लाहक था, जिसकी बिना पर उनके वालिदैन उन्हें जंगल में ले जाकर रिहा कर देते हैं। हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम जो कि अभी सिर्फ चंद दिनों के थे, जंगल में उन्हें ले जाकर तन्हा छोड़ दिया। हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम शेरों से भरे हुए जंगल में खुदा की अमान में छोड़ दिए जाते हैं, और वो चीज़ जिसका इंतज़ार था वो पेश आती है। शेर बहुत जल्द हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम की मौजूदगी का एहसास कर लेते हैं और उनके एतराफ़ में जमा हो जाते हैं। लेकिन एक अजीब वाक़या पेश आता है। वहशी शेर नौमौलूद को नुकसान पहुँचाए बग़ैर सिर्फ़ उसे ज़बान लगाते हैं और उसकी हिफाजत करते हैं। हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम उस जंगल में शेरों के साथ कितना अरसा रहे किसी को मालूम नहीं है, लेकिन एक मुद्दत के बाद एक चौपान को हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम मिलते हैं और वो चौपान उन्हें अपनी औलाद के तौर पर कबूल कर लेता है और उनकी परवरिश करता है। जब हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम बड़े हो जाते हैं और सख्त सफ़र उनका इंतज़ार करता है, आप सब बुख्तुन-नसर जो कि बाबुल का बादशाह था उसको जो जानते हैं, ताकतवर तरीन हाकिमों में से था जो आज तक दुनिया में मौजूद थे। हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम जब नौमौलूद थे तो उसी वक्त से ही उनका सख्त सफ़र शुरू हो जाता है, और यहाँ से दास्तान खूबसूरत बनती है कि जब उनका और बुख्तुन-नसर का किस्सा शुरू होता है। कहा जाता है कि हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम ने 14 साल तक बैतुल मुक़द्दस में ज़िंदगी गुजारी, यहाँ तक कि बाबिल का बादशाह बुख्तुन-नसर बैतुल मुक़द्दस पर हमला करता है और शहर को आग लगा देता है और तकरीबन सारा शहर वीरान हो जाता है। वो बूढ़े अफराद जो इस हादसे से बच जाते हैं मिस्र की जानिब भाग जाते हैं। जवानों को कैदी बनाकर बाबिल ले जाया जाता है। हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम भी उन जवानों के हमरा होते हैं कि जिन्हें कैदी बनाकर बाबिल लाया जाता है। हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम के साथ हज़रत अज़रा भी कैदी बनते हैं। बाबिल के लोगों ने इन जवानों को तकलीफ़ें देना शुरू कर दी। बाबिल के लोग इन दोनों की शिकायतें बुख्तुन-नसर के पास लेकर जाया करते थे और उसे कहते कि ए बादशाह, आप इन लोगों को यहाँ लेकर आए हैं, हमारी बीवियाँ हम पर तवज्जो नहीं करती और उनका सारा होशो हवास इन नौजवानों पर है। या तो इन्हें यहाँ से बाहर निकाल दें या इन दोनों को कत्ल कर दिया जाए। बुख्तुन-नसर उनकी बात सुनने के बाद उनसे कहता है कि तुम लोग जो कुछ करना चाहते हो वो कर लो, इस बात का मुझसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। बुख्तुन-नसर इस बात के बाद शहर के तमाम नौजवानों को जमा करता है। जिस वक्त ये जवान अपनी आखिरी सांसें ले रहे होते हैं, बुख्तुन-नसर कहता है कि रुक जाओ, मुझे वो 4 जवान चाहिए, उनको आज़ाद करो। जब वो 4 जवान आज़ाद हो जाते हैं तो बाबिल के लोग बाकियों को कत्ल कर देते हैं। उन 4 जवानों में एक हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम थे और दूसरे हज़रत अज़रा अलैहिस्सलाम थे। बुख्तुन-नसर उन्हें अपने महल में लेकर जाता है और अपने वज़ीर को बुलाता है और उसे हुक्म देता है कि इन जवानों को अपने पास रखो और इनका ख्याल रखो और इन्हें ज़रूरी ट्रेनिंग दो ताकि इन्हें महल में काम पर रखा जाए। और वज़ीर को हुक्म देता है कि इन 4 जवानों को मेरे ही खानों में से खिलाओ और इनको मेरी मखसूस शराब देना पीने के लिए।
وزیر ان 4 جوانوں کو اپنے ساتھ لے کر جاتا ہے اور بادشاہ کے حکم کو اجرا کرتا ہے۔ وزیر شخصی طور پر ان جوانوں کے کام کی خود نگرانی کرتا ہے، لیکن حضرت دانیال علیہ السلام اور دوسرے جوان حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرتے تھے اور ان چیزوں سے پرہیز کرتے تھے جو ان کے مذہب میں جائز نہ تھی۔ وزیر اس بات کو قبول نہیں کرتا اور ان سے کہتا ہے کہ اگر بادشاہ کے حکم کے مطابق کھانا نہیں کھاؤ گے اور 3 سال کے بعد بادشاہ آپ کو ضعیف اور کمزور دیکھے گا تو اس کی سزا مجھے بھگتنی پڑے گی۔ حضرت دانیال علیہ السلام وزیر سے کہتے ہیں کہ تم پریشان نہ ہو، ہم لوگ بہت اچھے نظر آئیں گے۔ اور حقیقت میں اسی طرح ہوا کہ جو لوگ حرام کھا رہے تھے وہ ان جوانوں کے مقابلے میں کمزور نظر آ رہے تھے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ حضرت دانیال علیہ السلام کو خوابوں کی تعبیر کا علم عطا کرتے ہیں۔ اس کے بعد جب 3 سال گزر جاتے ہیں تب ان نوجوانوں کو بادشاہ کے دربار میں حاضر کیا جاتا ہے۔ بادشاہ ان نوجوانوں سے مختلف کام کرواتا ہے۔ یہ جوان سالوں سے بخت نصر کے قیدی کے عنوان سے خدمت کرتے ہیں، لیکن بخت نصر کو اچھا نہیں لگتا تھا ان جوانوں کو قیدی کی نگاہ سے دیکھیں۔ بخت نصر حضرت دانیال علیہ السلام کو خود کا وزیر بناتا ہے اور اسی دوران اللہ تعالیٰ حضرت دانیال علیہ السلام کو پیغمبری مبعوث کرتا ہے۔ بابل کے لوگ حضرت دانیال علیہ السلام کی جاسوسی کرتے ہیں اور حضرت دانیال علیہ السلام کی رفتار و کردار کو دیکھ کر ان لوگوں سے برداشت نہ ہوا اور ان لوگوں نے کوشش کی کہ حضرت دانیال علیہ السلام کو بدنام کیا جائے اور بخت النصر کو حضرت دانیال علیہ السلام کی نسبت بدظن کریں۔ وہ لوگ بخت النصر کو جا کر کہتے ہیں کہ اے بادشاہ، تو نے اس انسان کو اپنا وزیر بنایا ہے لیکن وہ پیغمبر کی طرح رفتار کرتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ جو شراب پیتے ہیں وہ ہرگز نہیں پیتا۔ بخت النصر اس بات کو سننے کے بعد فوراً حکم دیتا ہے کہ شراب کو لایا جائے اور حضرت دانیال علیہ السلام کو پلایا جائے، اور وہ چیز کہ جس کا انتظار تھا، حضرت دانیال علیہ السلام شراب نہیں پیتے تھے۔ بابل کے لوگ اپنی سازش میں کامیاب ہو گئے تھے۔ اس دن کے بعد بادشاہ حکم دیتا ہے کہ حضرت دانیال علیہ السلام کو جنگلے میں ڈال دیا جائے جو کہ شیروں سے بھرا ہوا تھا، لیکن عجیب تھا کہ حضرت دانیال علیہ السلام ان شیروں کے ساتھ بہت آرام اور سکون کے ساتھ تھے، کیونکہ وہ شیر حضرت دانیال علیہ السلام کے بہت قریب ہو گئے تھے اور ان کو چاٹنے لگے تھے محبت کے ساتھ، اور اس طرح رفتار کر رہے تھے جیسے کسی پرانے دوست کے ساتھ ملاقات ہو گئی ہو۔ اس کے بعد حضرت دانیال علیہ السلام ایک انگوٹھی میں تصویر بناتے ہیں جس کے درمیان میں ان کی تصویر اور ارد گرد 2 شیروں کی تصویر ہوتی ہے۔ کچھ عرصے کے بعد بابل کا بادشاہ ایک خواب دیکھتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ پریشان ہو جاتا ہے اور عجیب و غریب کام کو انجام دیتا ہے۔ بخت نصر چاہتا ہے کہ اسے سب بتائیں کہ اس کے خواب کی تعبیر کیا ہے، لیکن پھر بخت نصر کو بھی یاد نہیں رہتا کہ اس نے خواب میں کیا دیکھا تھا، اس وجہ سے کوئی بھی ان کے خواب کی تعبیر کو بیان نہیں کر سکتا تھا۔ اس موقع پر بخت نصر حکم دیتا ہے کہ حضرت دانیال علیہ السلام کو جنگلے سے نکالا جائے اور حضرت دانیال علیہ السلام سے کہتا ہے کہ کیا تم بتا سکتے ہو میری خواب کی کیا تعبیر ہے؟ حضرت دانیال علیہ السلام اسے کہتے ہیں کہ تم نے خواب میں ایک مجسمہ دیکھا ہے اور ایک بڑا پتھر اسے ٹکراتا ہے اور وہ بڑا مجسمہ ٹوٹ جاتا ہے، یعنی بخت نصر کی بادشاہی کس طرح ختم ہوگی اور بت بھی نابود ہو جائیں گے۔ تو رات میں حضرت دانیال علیہ السلام کی تعبیر کے مطابق آخری پیغمبر اور بتوں کے نابود ہونے کی طرف اشارہ ہے، لہٰذا اس نظر سے حضرت دانیال علیہ السلام آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور کی بشارت دے رہے ہیں۔ جس وقت بخت نصر دیکھتا ہے کہ حضرت دانیال علیہ السلام اس کی تعبیر کو بیان کر سکتے ہیں، حضرت دانیال علیہ السلام کو دوبارہ محل میں لے کر آتا ہے اور پہلے سے زیادہ محبت امیز رفتار کرتا ہے، لیکن بابل کے لوگ حضرت دانیال علیہ السلام کا پیچھا نہیں چھوڑتے اور انہوں نے حضرت دانیال علیہ السلام سے جان چھڑانے کا ہر برا طریقہ اپنایا
اگرچہ اس بار بہت سختیاں برداشت کی، لیکن پھر بھی بخت نصر کو راضی کر لیا اور بادشاہ کے حکم کے مطابق ایک بہت بڑا مجسمہ بنایا گیا۔ اور اس کے بعد بادشاہ حضرت دانیال علیہ السلام کو حکم دیتا ہے کہ اس بت کے سامنے سجدہ کرو اور اس کی پرستش کرو، اور ان سے کہتا ہے کہ اگر تم نے اس کام کو انجام نہیں دیا تو تمہیں جلتی ہوئی بھٹی میں پھینک دیں گے۔ حضرت دانیال علیہ السلام بخت نصر کو جواب دیتے ہیں کہ ہم صرف خدا کی بندگی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس آگ سے جس میں تم ہمیں ڈالو گے ہمیں بچا لے گا۔ بادشاہ اس بات کو سننے کے بعد بہت غضبناک ہوتا ہے اور حکم دیتا ہے کہ آگ کی بہت بڑی بھٹی بنائی جائے۔ انہوں نے حکم کی پیروی کی اور آگ کو اچھی طرح شعلہ ور کیا۔ اس کے بعد بادشاہ حضرت دانیال علیہ السلام اور ان کے دوستوں کی جانب رخ کرتا ہے اور کہتا ہے یہ تم لوگوں نے خود اس کا انتخاب کیا ہے۔ اس کے بعد حضرت دانیال علیہ السلام کو ان کے 3 ساتھیوں سمیت اس آگ میں پھینک دیتے ہیں۔ بخت نصر ان کے آگ میں جلنے کا تماشا دیکھنے کے لیے اپنے تخت کا سہارا لیتا ہے، لیکن بخت نصر اس وقت آگ میں ایک عجیب و غریب چیز دیکھتا ہے۔ جب وہ دیکھتا ہے کہ اس آگ میں 4 لوگوں کی بجائے 5 لوگ ہیں اور 5واں شخص ظاہری شکل و صورت کے لحاظ سے ان 4 سے مختلف ہے۔ کچھ لمحے گزرتے ہیں کہ انہیں نظر نہیں آ رہا کہ حضرت دانیال علیہ السلام اور ان کے ساتھی آگ میں جل رہے ہوں۔ بادشاہ اپنے سپاہیوں کو حکم دیتا ہے کہ ان لوگوں کو آگ سے نکالا جائے۔ حضرت دانیال علیہ السلام اور ان کے ساتھی آگ سے اس طرح باہر آتے ہیں جیسے وہ لوگ آگ میں تھے ہی نہیں۔ بخت نصر پوچھتا ہے کہ میں نے تم 4 لوگوں کو آگ میں ڈالا تھا، لیکن آگ میں 5 لوگ موجود تھے، وہ 5واں شخص کون تھا؟ حضرت دانیال علیہ السلام کہتے ہیں کہ وہ شخص جو ہمارے ساتھ موجود تھا وہ فرشتہ تھا۔ بخت نصر ان حالات کو دیکھ کر اعلان کرتا ہے کہ کسی کو بھی حضرت دانیال علیہ السلام کے بارے میں برا کہنے کا حق نہیں ہے، اور حضرت دانیال آخری عمر تک ان کے ساتھ رہیں گے۔ اس واقعے کو سالوں گزر جاتے ہیں اور بخت نصر اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اور جب حضرت دانیال علیہ السلام کی وفات کا زمانہ قریب آیا تو خداوند متعال نے حکم دیا نور و حکمت خداوندی کو اپنے فرزند کو سپرد کر دو اور اس کو اپنا خلیفہ بنا دو۔ چنانچہ انہوں نے تعمیل خداوند ارشاد باری تعالیٰ کر دی۔ اس کے بعد حضرت دانیال علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا۔